مجوزہ آئینی ترمیم کا کھیل آخری اوور میں داخل ہونے کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت اسلام آباد میں ہونے والی OIC کانفرنس کے فوری بعد 18 سے 25 اکتوبر کے درمیان 2/3 اکثریت سے ان ترامیم کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، جن میں سب سے بڑی ترمیم ایک آئینی عدالت کا قیام ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کا مقصد سپریم کورٹ کے وہ لامحدود اختیارات محدود کرنا ہے جنہیں استعمال کرتے ہوئے مخصوص جج کبھی وزیر اعظم فارغ کر دیتے ہیں تو کبھی پارلیمنٹ کو مفلوج بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ ایک سیاسی ادارہ بن چکی ہے، چنانچہ آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو عوامی مفاد کے کیسز تک محدود کر دیا جائے گا اور تمام تر سیاسی تنازعات کے حل کی ذمہ داری 5 رکنی آئینی عدالت کو سونپ دی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج کو 25 اکتوبر سے پہلے پاس کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہونا ہے، جس کے بعد سینیارٹی کی بنیاد پر عمران دار کہلانے والے جسٹس منصور علی شاہ نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے۔ آئینی ترمیم کے بغیر 25 اکتوبر کے بعد ملکی صورتحال میں یقینی طور پر بڑی ہلچل پیدا ہوگی۔ حکومت کو موجودہ آئین اور قانون کے تحت آئندہ چند روز میں جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے فوری بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنا عہدہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی 26 اکتوبر کو سنبھالیں گے۔ اگر حکومت اپنے پلان کے مطابق عدالتی نظام تبدیل کرنے میں ناکام رہی تو اس کے لیے 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے۔ حکومتی حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے ہی حکومت کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد الیکشن 2024 کے نتائج کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو بھی رہا کروایا جا سکتا ہے، جس سے ملک دوبارہ ایک بڑے سیاسی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اتحادی حکومت آئینی ترمیم کو اپنی بقا کا مسئلہ قرار دے رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام اگست کے آخر اور ستمبر کے وسط میں 2 مرتبہ نہیں ہو سکا، کیا وہ اب مکمل ہو جائے گا؟ یاد رہے کہ ستمبر میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اسے 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے، مگر 15 ستمبر کو بھرپور کوشش کے باوجود حکومت آئینی ترمیم پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو پائی۔ اس کے بعد سے اب تک 3 ہفتوں میں جہاں سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہیں آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے نے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی راہ آسان کر دی ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مئی 2022 میں جسٹس عمر عطا بندیال کے بینچ کا دیا گیا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اب منحرف اراکین کا ووٹ شمار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لہٰذا اب اگر اپوزیشن بینچز سے کوئی رکن پارلیمنٹ حکومتی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گا تو وہ فلور کراسنگ کا شکار ہو کر نااہل تو ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس کا ووٹ شمار کر لیا جائے گا۔ تاہم اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود آئینی ترمیم منظور کروانا اتنا آسان نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال بتاتی ہے کہ صرف منحرف اراکین پر ہی انحصار کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی مدد کے بغیر ترمیم منظور کروانا رسکی عمل ہوگا، جس میں ناکامی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ آئینی عدالت کے معاملے پر مولانا بھی حکومت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، مگر انہیں اب بھی کچھ ترمیم پر اختلاف ہے۔ نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی اتفاق رائے نہ ہونے تک آئینی ترمیم میں جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اگلے روز بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس مجوزہ آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کروا لی جائیں گی۔ بلاول بھٹو کے بقول ہماری کوشش ہے کہ مولانا سمیت تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ پیپلز پارٹی JUIFA کے ڈرافٹ کا انتظار کر رہی ہے، ان کا مجوزہ ڈرافٹ آئے گا تو بیٹھ کر دیکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی گفتگو سے بھی واضح تھا کہ ابھی آئینی ترمیم کے معاملے پر سیاسی اتفاق رائے مکمل نہیں ہو سکا۔ بلاول نے انکشاف کیا کہ آئینی عدالتوں اور اصلاحات کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان مان گئے تھے، مگر حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 میں ترمیم لانا چاہتی تھی۔
इस पर पीपल्स पार्टी और JUIF ने इनकार कर दिया था। याद रहे, आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन कलअदम होंगे, जबकि आर्टिकल 51 कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद और मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक है। जराये के मुताबिक हुकूमत अब भी बहुत सी ऐसी तरमीम इस पैकेज का हिस्सा बनाना चाहती है जिन पर मौलाना फजलुर रहमान हत्ता के पीपल्स पार्टी को भी एतराज है। अगर तो मामला सिर्फ आईनी अदालत समेत अदालती इस्लाहात की हद तक रहा तो तरमीम का मामला शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के फौरी बाद मंतकी अंजाम को पहुंचता दिखाई दे रहा है। मगर जो तरमीम हुकूमत लाना चाहती है, अगर आइंदा चंद रोज में उन पर इत्तफाक राय पैदा ना हो सका तो आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।